بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دو عورتوں نے جب اپنا دودھ ایک پیالے میں ڈالا تو پھر کیا انہوں نے اس سے علیحدہ کر لیا یا نہیں، کہ اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کنیت کا عجیب و غریب واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ کچھ عورتوں نے سوال کیا کہ جب مرد کو 4 نکاح کرنے کی اجازت ہے تو پھر عورت کو کم از کم 2 شوہر رکھنے کی تو اجازت ہوتی، تو آپ نے کہا کہ اس کا جواب کسی اور وقت میں تمہیں دوں گا۔ اور اسی الجھن میں جب آپ گھر کے اندر تشریف لے آئے تو آپ کی ایک صاحبزادی حنیفہ نے الجھن کی وجہ سے دریافت کیا، تو آپ نے عورتوں کا سوال پیش کر کے فرمایا، اس کا جواب دینے سے قاصر ہوں اور میری الجھن کا یہی سبب ہے۔ وہ سوال یہ ہے، آپ کی بیٹی نے آپ سے عرض کیا کہ اگر آپ اپنے نام کے ہمراہ میرے نام کو بھی شہرت دینے کا وعدہ کریں، یعنی جس طرح آپ مشہور ہیں مجھے بھی اس طرح مشہور کرنے کا اگر آپ وعدہ دے تو میں ان عورتوں کو جواب دے سکتی ہوں۔ اور جب آپ نے وعدہ کر لیا تو صاحبزادی نے عرض کیا کہ ان عورتوں کو میرے پاس بھجوا دیجئے۔ چنانچہ وہ عورتیں آ گئیں تو صاحبزادی نے ایک پیالی ہر عورت کے ہاتھ میں دے کر کہا کہ اپنی اپنی پیالی میں تم سب تھوڑا تھوڑا سا اپنا دودھ ڈال دو۔ اس کے بعد ایک بڑا پیالہ ان کو دے کر کہا کہ ان سب پیالیوں کا دودھ اس ایک بڑے پیالے میں ڈال دو۔ اور جب عورتوں نے یہ عمل کیا تو آپ نے فرمایا کہ اب تم سب ان میں سے اپنا اپنا دودھ نکالو۔ لیکن عورتوں نے عرض کیا یہ تو ناممکن ہے۔ تو صاحبزادی نے عرض کیا کہ جب 2 شوہروں کی شرکت میں تمہاری اولاد ہوگی، یعنی آپ کے ایک عورت کے 2 شوہر ہوں گے، تو تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اولاد کس شوہر کی ہے؟ اس جواب سے وہ عورتیں پریشان رہ گئے اور امام صاحب نے اسی دن سے ابو حنیفہ کی کنیت اختیار کی اور اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کی کنیت کو زیادہ شہرت عطا فرمائی۔ ایک مرتبہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر پاک مدینہ منورہ میں حضور کے روضہ اقدس پر یہ کہہ کر سلام پیش کیا کہ السلام علیکہ علیکم یا سید المرسلین، تو جواب ملا وعلیکم السلام یا امام المسلمین۔ تو بتائیے یہ شرف آپ جیسے خوشبختوں کے سوا کس کو نصیب ہو سکتا ہے؟ تو ایک مرتبہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جب دنیا سے کنارہ کش ہو کر عبادت اور ریاضت میں مشغول ہونے لگے تو ایک رات خواب میں دیکھا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مزار مقدس سے ہڈیاں نکال کر حضور کی علیحدہ کر رہے ہیں۔ اور جب دہشت زدہ ہو کر آپ خواب سے بیدار ہوئے تو امام ابن سیرین سے تعبیر خواب کی دریافت کی تو انہوں نے کہا کہ بہت مبارک ہو آپ کو سنت نبوی کے پرکھنے میں وہ مرتبہ عطا کیا جائے گا کہ احادیث صحیحہ کو موضوع حدیث سے جدا کرنے کی آپ کو شناخت ہو جائے گی۔ اس کے بعد جب وہ دوبارہ خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے تو حضور نے فرمایا، اے ابو حنیفہ، اللہ تعالیٰ نے تیری تخلیق میری سنت کے اظہار کے لیے فرمائی ہے، لہٰذا دنیا سے کنارہ کش مت ہو بلکہ میری سنت کو تو زندہ کر۔ اور آپ کے تقوی کا عالم یہ تھا کہ آپ بہت ہی محتاط قسم کے لوگوں میں سے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ خلیفہ نے تمام علماء سے ایک عہد نامہ تحریر کرا کر قاضی وقت امام شعبی کے پاس دستخط کے لیے بھجوایا، اس لیے آپ ضعیفی کی وجہ سے اجتماع علماء میں شریک نہ ہو سکے، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ، تو آپ نے اپنی مہر ثبت کر کے دستخط فرما دیے۔ لیکن جب یہ عہد نامہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی خدمت میں پہنچا تو فرمایا کہ امیر المؤمنین بذات خود یہاں موجود نہیں ہے، لہٰذا یا تو وہ اپنی زبان سے حکم دے یا میں خود وہاں چلوں، جب ہی دستخط کر سکتا ہوں۔ جب خلیفہ کے پاس یہ پیغام پہنچا تو اس نے امام شعبی سے دریافت کروایا، کیا گواہی کے لیے دیدار بھی شرط ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یقیناً دیدار شرط ہے۔ خلیفہ نے پوچھا تو پھر آپ نے بغیر دیکھے دستخط کیوں کیے؟ تو انہوں نے کہا کہ چونکہ مجھے یقین کامل تھا کہ آپ ہی کا حکم ہے اس لیے دستخط کر دیے۔ اور خلیفہ نے کہا کہ قضاء کے عہدے پر فائز ہو کر آپ نے خلاف شرع کام کیا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس عہدے پر کسی اور کو مقرر کر دوں۔ چنانچہ خلیفہ کے مشیروں نے امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت سفیان ثوری، حضرت شریع اور حضرت مشعر کے نام قاضی کے عہدے کے لیے پیش کیے، اور جب طلبی پر
چاروں حضرات دربار کی طرف چلے تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ میں کسی بہانے سے یہ عہدہ قبول نہیں کروں گا، اور سفیان تم فرار ہو جاؤ، اور مشعر تم پاگل بن جاؤ، اس طرح شریک کو اس کے عہدے کے لیے منتخب کر لیا جائے گا۔ چنانچہ سفیان تو راستے ہی میں سے فرار ہو گئے، اور جب یہ تینوں داخل دربار ہوئے تو خلیفہ نے امام اعظم ابو حنیفہ کو عہدہ قبول کرنے کا حکم دیا، لیکن آپ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں عربی نسل نہیں ہوں، اس لیے سرداران عرب میں میرے فتویٰ کو غیر مستند تصور کریں گے۔ لیکن اس وقت جعفر دربار میں موجود تھے، انہوں نے کہا قاضی کے لیے نسب کی ضرورت نہیں بلکہ علم کی ضرورت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ صحیح ہے، لیکن میں اپنے اندر اس عہدے کی صلاحیت نہیں پاتا۔ خلیفہ نے کہا کہ آپ جھوٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر میں جھوٹا بھی ہوں تو پھر جھوٹے کو بھی عہدہ تفویض نہیں کیا جا سکتا، اور اگر میرا قول سچا ہے تو جس میں قاضی ہونے کی صلاحیت نہ ہو وہ خلیفہ کا نائب و قاضی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد خلیفہ نے حضرت مشعر کو عہدہ قبول کرنے کو کہا، لیکن وہ پاگل بن گئے تھے۔ دوڑ کر خلیفہ کا ہاتھ پکڑا اور بیوی بچوں کی خیریت معلوم کرنے لگے۔ چنانچہ خلیفہ نے دیوانہ سمجھ کر ان کو بھی چھوڑ دیا، لیکن جب حضرت شریف سے اصرار کیا تو انہوں نے یہ عہدہ قبول کر لیا۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ نے تمام عمر حضرت شریف سے ملاقات نہیں کی، اور ایک مرتبہ کچھ بچے تھے جو گلی میں کھیل رہے تھے، گیند کھیل رہے تھے، اور گیند اتفاق سے امام اعظم ابو حنیفہ کی مجلس میں آپ ہی کے سامنے آ کر گر پڑی، اور بچوں میں سے خوف کے مارے کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ آپ کے سامنے سے گیند اٹھا لے۔ لیکن ایک لڑکے نے بھاگ کر آپ کے سامنے سے جب گیند اٹھائی تو آپ نے فرمایا یہ لڑکا حرمی ہے، کیونکہ اس میں حیا کا مادہ نہیں ہے، اور جب معلومات کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ لڑکا واقعی حرمی ہے۔ اور ایک شخص آپ کا قرضدار تھا جس نے آپ کا قرضہ دینا تھا، اس کے علاقے میں موت واقع ہوئی کسی شخص پر، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز جنازہ کے لیے وہاں پہنچے تو ہر طرف دھوپ پھیلی ہوئی تھی اور موسم بھی بہت گرم تھا، لیکن آپ کے مقروض کی دیوار کے پاس کچھ سایہ نہ تھا۔ چنانچہ جب لوگوں نے کہا کہ آپ یہاں تشریف لے آئے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ صاحب خانہ تو میرا مقروض ہے، اس لیے اس کے مکان کے سایہ سے استفادہ حاصل کرنا میرے لیے جائز نہیں، کیونکہ حدیث پاک میں قرض کی وجہ سے جو نفع بھی حاصل ہو وہ سود ہے۔ تو کسی مجوسی نے آپ کو گرفتار کر لیا، اور انہی میں سے کسی جابر و ظالم مجوسی نے آپ سے کہا کہ میرا قلم بنا دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں ہرگز نہیں بنا سکتا، اور جب اس نے قلم نہ بنانے کی وجہ پوچھی تو فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ معاشر میں فرشتوں سے کہا جائے گا ظالموں کو ان کے معاونین کے ہمراہ اٹھاؤ، لہٰذا میں ایک ظالم کا معاون نہیں بن سکتا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ آپ 300 نفل ہر رات پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن راستے میں سے عورتوں نے دوسری عورت کو اشارہ سے بتایا کہ یہ شخص رات کو 500 نفل پڑھتا ہے، تو آپ نے اس کی جب گفتگو سنی تو پھر اسی رات آپ نے 500 نفل پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر ایک دن راستے میں کسی نے کہہ دیا کہ یہ 1000 نفلیں راتی میں پڑھتے ہیں، تو چنانچہ اسی رات سے آپ نے 1000 نفلوں کو معمول بنا لیا۔ پھر آپ کے کسی شاگرد نے عرض کیا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں آپ رات بھر بیدار رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا آج سے یقیناً پوری رات بیدار رہا کروں گا۔ اور جب شاگرد نے وجہ پوچھی تو فرمایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ بندے اپنی اس تعریف کو پسند کرتے ہیں جو ان میں نہیں ہے، اور میں ایسے گروہ میں شامل نہیں ہونا چاہتا۔ اور اسدان سے اس دن سے آپ نے مکمل 20 سال تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی، اور طویل سجدوں کی وجہ سے آپ کے گھٹنوں میں اونٹ کے گھٹنوں جیسے گٹھے پڑ گئے تھے۔ حضرت داؤد طئی کہتے ہیں کہ میں نے 20 سال تک کبھی آپ کو تنہائی یا مجمع میں ننگے سر اور ٹانگیں پھیلائے ہوئے نہیں دیکھا، اور جب میں نے عرض کیا کہ تنہائی میں کبھی تو ٹانگیں سیدھی کر کیجئے، تو فرمایا کہ مجمع میں تو بندوں کا احترام کرتا ہوں اور تنہائی میں خدا کا احترام کرتا ہوں، خدا کا احترام ختم کر دوں یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ ایک مرتبہ آپ حمام خانہ میں تشریف لے گئے تو وہاں ایک برہنہ شخص آ گیا، اور کچھ لوگوں نے اس کو فاسق اور کچھ نے ملحد تصور کیا۔ اس کو دیکھتے امام صاحب نے آنکھیں بند کر لیں، اور جب اس شخص نے پوچھا آپ کی روشنی کب سلب کر لی گئی؟ فرمایا کہ جب سے تیرا پردہ سلب کیا گیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب کوئی قدر یہ مسلک
والے سے مباحثہ کرتا ہے تو وہ دو باتیں ہوتی ہیں، یا تو کافر ہو جاتا ہے یا مذہب سے منحرف۔ پھر فرمایا کہ میں بخیل کی شہادت اس لیے قبول نہیں کرتا کہ اس کا بخل ہمیشہ اپنے حق سے زیادہ کا طالب رہتا ہے۔ کچھ لوگ تعمیر مسجد کے لیے سلسلہ میں برکت حاصل کرنے کے خیال سے امام صاحب سے بھی چندہ لینے پہنچ گئے تو لیکن یہ بات آپ کو ناگوار سی ہوئی اور شدید اصرار پر آپ نے بادل ناخواستہ 1 درہم دے دیا، اور جب آپ کے شاگرد نے سوال کیا تو آپ بہت زیادہ سخاوت سے کام لیتے ہیں، پھر یہ 1 درہم آپ کے لیے کیوں بار ہو گیا؟ لیکن کچھ دنوں کے بعد لوگوں نے درہم واپس کرتے ہوئے کہا کہ یہ کھوٹا ہے۔ آپ درہم لے کر بہت مسرور ہوئے۔ تو دوستوں میں اس طرح کی اچھی اسلامی واقعات والی ویڈیوز بناتا رہتا ہوں۔ میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اور اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کیجئے۔ جزاک اللہ۔